کیا نعمت ہوگی جنت میں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنتی بندے کو قوت 100 رجل 100 بندوں کی طاقت دی جائے گی فی الاکل والشرب کھانے میں اور پینے میں، والجماع اور میاں بیوی کے ملاپ میں، والشہوہ اور شہوت بھی. اب اس حدیث مبارکہ میں جماع کو الگ کہا، شہوت کو الگ کہا، تو یہ اس بات کی دلیل کہ شہوت جماع کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے بھی اس کا استعمال ہے. اور کھانے پینے کی شہوت کے متعلق ایسے حدیث مبارکہ ہے، نبی الاسلام نے فرمایا المؤمن یأکل بشہوت عیالہ، مومن اپنے عیال کی شہوت کی وجہ سے کھاتا ہے، یعنی اہل و عیال ان کے کہنے پر ان کے لیے یہ بھی ان کھانوں میں شریک ہوتا ہے. اور منافق کے بارے میں فرمایا کہ والمنافق یأکل اہلہ بشہوتہ، اور منافق کے اہل خانہ اس کی شہوت کی وجہ سے کھاتے ہیں. منافق کے اپنے اندر اتنی شہوت ہوتی ہے. تاہم شریعت نے غیر محرم عورت کی طرف ہوس بھری نظر، شہوت بھری نظر سے دیکھنا اس کو حرام قرار دیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من نظر الی محاسن امرأۃ، جس نے کسی عورت کے چہرے کی طرف دیکھا، من شہوت، شہوت کے ساتھ، صب فی عینیہ الآنک یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے اندر آگ میں گرم کی ہوئی سلائیاں پھیریں گے. جیسے سرمے کی سلائی پھیرتے ہیں نا، جو شہوت کی نظر غیر محرم پر ڈالی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں گے. اسی لیے اگر انسان کا جی بھی چاہے ادھر ادھر دیکھنے کو تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو قابو رکھے. حدیث پاک میں آتا ہے ایما الرجل اشتہا شہوتن، کہ کوئی بندہ جس کو شہوت جو ہے وہ مجبور کرتی ہے کسی کام کے لیے، فرد شہوتہ، اور وہ اپنی شہوت کو رد کر دیتا ہے، یعنی اس کو تھام لیتا ہے، روک لیتا ہے، وآثر علی نفسہ، اور اپنے نفس پر کوئی دوسری بات یعنی اللہ کا خوف اس کو غالب کر لیتا ہے، نیکی کو غالب کر لیتا ہے، غفر لہ، ایسا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یعنی جب طبیعت میں گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور بندہ گناہ کے تقاضے کو روکے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے اس تقاضے کو دبائے، اگر اس میں وہ کامیاب ہو گیا اس عمل کی وجہ سے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سوچئے اس کے اوپر کتنا زیادہ بڑا اجر اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. اب یہ شہوت جو ہے یہ شرم و حیا کی وجہ سے دبی رہتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے ان شہوت النساء تضاعف علی شہوت الرجال، کہ عورتوں میں یہ اشتہا مردوں کی نسبت زیادہ رکھی گئی ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا فضلت المرأة علی الرجال ب99 من اللذہ ولکن اللہ تعالی القى علیہن الحیاء. اللہ رب العزت نے عورتوں پر حیا غالب کر دیا، اس حیا کی وجہ سے یہ شہوت ان کو بہت زیادہ بے قابو نہیں ہونے دیتی. تو گویا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حیا ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر بندے کے اندر ہو تو وہ اس کی شہوت کو قابو میں رکھتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا اذا فاتک الحیا اعمل ما شئت، جب حیا تجھ سے رخصت ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتا پھر. تو اللہ رب العزت سے حیا والی نعمت مانگنی چاہیے تاکہ
ہمارے اندر یہ جو ایک تقاضا ہے یہ دائرہ شریعت کے اندر ہی رہے، کوئی کام ایسا کرنے پہ مجبور نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو۔ بہت سارے نوجوان وہ شہوت ختم کرنے سے یہ سوچتے ہیں کہ جی بندے کو رغبت ہی نہ ہو اور جی عورت دیوار کی مانند بن جائے، اس کا نام شہوت کا ختم کرنا نہیں ہے۔ اگر عورت دیوار کی مانند ہو جائے تو پھر اس کو اس پر اجر کیا ملے گا بھائی؟ اگر کوئی اندھا کہے جی میں غیر محرم سے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہوں تو اس کو ثواب ملے گا؟ اس کو تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں، اس کو کیا اجر ملا؟ اگر کوئی نابالغ بچہ یوں کہے جی کہ میں زنا سے پرہیز کرتا ہوں تو کہیں گے تیرے اندر تو تقاضا ہی نہیں۔ اجر تب ملتا ہے جب انسان تقاضے کو دباتا ہے، اب وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ تو شہوت ختم کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ شہوت کا بے جا تقاضا ختم ہو جائے اور جو دائرہ شریعت کے اندر ہے انسان اپنے تقاضے کو اس طرح پورا کر کے مطمئن ہو جائے، یہ شہوت کا ختم کرنا۔ اس سوچ میں نہ رہیں کہ کوئی ایسا ذکر ہوگا کہ بس اس کے بعد عورت کی طرف دیکھیں گے بھی تو دیوار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ اس کو دائرہ شریعت کے اندر لے آنا اس شہوت کو ختم کرنے کا دوسرا نام ہے، کیونکہ جب دائرہ شریعت کے اندر آ گئی تو اب یہ باعث عذاب ہونے کی بجائے باعث اجر بن گئی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران، اے اللہ کے نبی اس نے تو اپنی خواہش کو پورا کیا اور اس پر اجر بھی ملا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر وہ اس تقاضے کو غیر جگہ پورا کرتا تو کیا اس کو گناہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا جی گناہ ہوتا۔ فرمایا اگر غیر جگہ پورا کرنے پر گناہ ہونا تھا تو جائز جگہ اس کو پورا کرنے پر پھر ثواب بھی ملنا چاہیے بندے۔ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے کہ بندہ اپنی ضرورت بھی پوری کرے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اس پر اجر بھی دے دیا جائے۔ اس شہوت کا تعلق 75% انسان کی سوچ اور دماغ کے ساتھ ہے۔ یہ ذرا ایک تحقیقی بات سمجھیے۔ اکثر نوجوان سمجھتے ہیں کہ بس شہوت کا تعلق انسان کی شرمگاہ کے ساتھ ہے، نہیں۔ 75% شہوت کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ، اس کی سوچ کے ساتھ ہے۔ سائنس نے، میڈیکل سائنس نے آج اس چیز کو ثابت کر دیا، یہ پروف چیز ہے جو میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کے اوپر ہر وقت شیطانی، شہوانی، نفسانی خیال غالب رہیں، اس کی طبیعت کے اندر ہر وقت ایک ہیجان ہو، فرسٹریشن ہو، تو ڈاکٹر لوگ اس کے دماغ کا علاج کرتے ہیں۔ جو اس کو گولی دیتے ہیں نا وہ اس کے دماغ کو پرسکون کرنے کی ہوتی ہے۔ اس کے جسم کے جو شہوت کے اعضاء ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس کا تعلق دماغ کے ساتھ۔ اب جب میڈیکل سائنسز نے بھی پروو کر دیا کہ ان سوچوں کے غالب ہونے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، تو ہمارے حضرات نے بہت سال پہلے اس بات کو یوں کہا کہ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوا کرتی ہے۔ چند لفظوں کے اندر کتنی بڑی حقیقت کھول دی۔ فکر کی گندگی، انہوں نے کہا یہ جو ہر وقت شیطانی سوچیں ہیں نا یہ فکر گندی ہے، تو فرمایا کہ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہو جاتی ہے، تو گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان
صاحب ذکر لوگوں کے پاس بیٹھ کر ذکر سیکھے اور اسے کرے بھی صحیح۔ آج اول تو سیکھتے نہیں، اور اگر سیکھ لیتے ہیں تو پھر کرتے نہیں۔ کتنی دیر مراقبہ کیا؟ حضرت بس 5 منٹ کرتا ہوں۔ یہ 5 منٹ ہی مراقبے سے کچھ نہیں ہوتا، تو کھانا پوری والی بات ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا ایک معیار، جب تک معیار پر چیز نہ پہنچے اثرات نہیں دکھاتی۔ اگر یہاں پر 100 فٹ پر پانی نکلتا ہے اور میں 50 فٹ کے 1000 بور کروا دوں تو پانی نکل آئے گا؟ میں کہوں جی 1000 بور کروائے ہیں میں نے، پانی نکل ہی نہیں رہا، تو لوگ مجھے سمجھائیں گے کہ جناب کچھ عقل کے ناخن لیں، 1 بور 100 فٹ کا کروا لیں، اسی میں سے پانی نکل آئے گا۔ معیار ہے ہر چیز کا۔ اسی طرح ذکر کے اثرات ہونے کا ایک معیار ہے، جب تک اس معیار کو پورا نہیں کریں گے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اس کی یوں مثال سمجھ لیں، انسان کو بخار ہوتا ہے، اینٹی بایوٹک کھاتا ہے۔ اب اینٹی بایوٹک کھانے کا ایک معیار ہے کہ صبح و شام اتنے mg کی گولی آپ استعمال کریں۔ کتنے دن کریں؟ 5 دن کریں، لہذا 10 گولیاں ڈاکٹر نے دے دی۔ اب مریض صاحب لے کے گھر آ گئے، اس نے کہا 10 گولیاں ہی کھانی ہے نا، دوسرے تیسرے دن 1 گولی کھا لوں گا۔ اب وہ کبھی دوسرے دن 1 گولی کھاتا ہے، کبھی تیسرے دن، 1 مہینہ میں 10 گولیاں ختم بھی کر لیتا ہے، بخار بھی نہیں اترتا۔ ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جتنی گولیاں دی تھیں ساری کھا لی۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گے تم نے بالکل ٹھیک دوائی کھائی، لیکن جس مقدار کے حساب سے تمہیں روزانہ کھانا چاہیے تھی تم نے وہ نہیں کھائی، اس لیے بخار نہیں اترا۔ تمہیں صبح شام کھانی تھی، 5 دن میں بخار اتر جاتا۔ اسی طرح ذکر کا ایک معیار ہے، اگر ہم اس معیار کے مطابق ذکر کریں تو اللہ رب العزت شہوت کا بخار انسان کے اوپر سے اتار دیتے ہیں، سوچ پاک ہو جاتی ہے، پاکیزہ سوچ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان اس کے بعد مرد ہی نہیں رہتا، نہ نہ نہ، بس وہ جو غلط قسم کی سوچیں تھی نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ جو انسان ماچس کی تیلی بنا ہوتا ہے، ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا، آگ اس کے اندر ہوتی ہے، ذرا سی رگڑ لگنے کی دیر، رگڑ لگی آگ بھڑکی، تو نوجوان اسی طرح ماچس کی تیلی مسجد سے قدم رکھتا ہے، ادھر نظر پڑی رگڑ لگ گئی، آگ بھڑک اٹھی، اس گلی پہ نظر ادھر پڑ گئی، رگڑ لگی، چلو آگ بھڑک گئی۔ یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، فرسٹریشن انسان کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، پرسکون زندگی ہو جاتی ہے، سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ اگر محنت نہ کریں تو بوڑھوں کے اندر بھی یہ مرض اتنی ہوتی ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، نمازی تھے، حاجی تھے، نیک تھے، علاقے کے نمبردار تھے، بہت با اخلاق انسان تھے، بوڑھے تھے، ان کی بموں کے بال بھی سفید اور پلکوں کے بال بھی سفید، بہت ریسپیکٹڈ فگر تھی اپنے علاقے کی۔ ملنے کے لیے آئے اور آ کر انہوں نے پاؤں پکڑ لیے اور رونے بیٹھ گئے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ نواب آدمی ہیں، لوگ ان کے پاس جا کے روتے ہیں اور ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرواتے ہیں، اور یہ اتنے مخیر بندے بھی ہیں، کیا آج ان کو بنا؟ میں نے ان کو تسلی دی، دلاسا دیا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے کہ میرے پلکوں کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں غیر محرم پہ شہوت کی نظر میری پڑ رہی ہوتی ہے، مجھے بتائیں میں اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچاؤں؟ اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ میں اب 80 کے قریب ہو گیا، میرے جسم میں فیل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی میرے اندر کوئی
اشتہا ایسی ہے کہ بس وہ مجھے ستا رہی ہے، نہیں، کہنے لگے وہ طاقت بھی نہیں ہے جسم میں، ہوس ہے بس۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان محنت نہ کرے تو 80 سال میں بھی شہوت کی یہ حالت ہوتی ہے، اور اگر محنت کرے تو عین جوانی کے اندر بھی اس کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک حافظ صاحب ہیں ہمارے، ماشاءاللہ ذاکر شاغل ہیں، اپنا کام کاروبار کرتے ہیں، اپنے حالات سناتے ہوئے بتانے لگے کہ حضرت بزنس مین ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے۔ کہنے لگے حضرت میں چائنا سے کچھ مال ایکسپورٹ کرتا ہوں کچن ویئرز کا، مجھے اپنے کام کے لیے جانا پڑا، مجھے نہیں پتا تھا کمپنی کی جو ڈائریکٹر تھی وہ عورت تھی۔ میٹنگ کے لیے جب مجھے لے کر گئے تو 2 عورتیں، ایک وہ ڈائریکٹر اور ایک اس کے ساتھ اور بھی کچھ کم عمر کی سیکٹری، میٹنگ روم میں جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے ایک لمحے تو میں ذرا پریشان ہوا، پھر میں نے کہا مجھے میٹنگ کرنی ہے، مجھے میٹنگ کرنی ہے۔ کہنے لگا 4 گھنٹے میری ان کے ساتھ میٹنگ رہی، ہم نے ایک ایک آئٹم کی اسپیسیفکیشن کو طے کیا، پرائز کو طے کیا۔ 4 گھنٹے کے بعد جب میں نکلا، دونوں میں سے کسی ایک کی شکل بھی میں نے آنکھ سے نہیں دیکھی تھی۔ یہ 30 سال کا نوجوان، تو 30 سال کا نوجوان 4 گھنٹے میٹنگ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کی شکل بھی میں نے نہیں دیکھی، مگر کہتا ہے کہ اس کے بعد 3 دن جو میرے دل میں ایک حلاوت رہی ایمان کی، وہ میں الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ تو محنت کرے انسان تو 30 سال کی عمر میں بھی اللہ اس کو ایسا قابو دے دیتے ہیں، اور اگر محنت نہ کرے تو 80 سال کی عمر میں بھی انسان کی نگاہیں ایسی ناپاک ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہوت کے کنٹرول کرنے کا زیادہ تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ، سوچ کے ساتھ ہے۔ سوچ کو پاک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی برا خیال آئے اس کو ذہن میں جمنے نہ دیں۔ یہ ذہن ایک شاہراہ کی مانند ہے، ٹریفک آتی جاتی رہتی ہے۔ نیک خیال آئے تو اس کے بارے میں سوچیں، اور برا خیال آئے تو آپ دوسرے خیال کی طرف توجہ دیں، اس پر توجہ ہی نہ دیں۔ جیسے ناراض بندہ ہوتا ہے نا، کہ کوئی بندہ جس سے ناراضگی ہے وہ محفل میں ہو تو دیکھتا ہی نہیں ادھر، حالانکہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے۔ بس آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایسے شیطانی اور شہوانی خیالات کے ساتھ ناراض ہو جائیں، بس سوچنا ہی نہیں اس بارے میں، ذہن میں آئے اور جائے، اس کو ذہن میں ٹکنے نہیں دینا۔ جب انسان ذہن میں خیال کو ٹکا کے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، تب شیطان کے لیے امیدیں لگ جاتی ہیں۔ جو بندہ اپنے دماغ میں شہوانی خیالات کو سوچتا رہتا ہے، توجہ فرمائیے، جو شخص اپنے دماغ میں شیطانی خیالات کے تانے بانے بنتا رہتا ہے، شیطان ہمیشہ اس بندے سے پر امید رہا کرتا ہے، وہ پر امید رہتا ہے، ہاں کبھی نہ کبھی موقع ملا ایگزیکیوٹ بھی کرواؤں گا اس کی خواہش کو۔ شیطان اس سے نا امید نہیں ہوتا۔ جو شخص ذہن میں اس خیال کو پروسیس ہی نہیں کرتا، شیطان اب اس بندے سے نا امید ہوتا ہے۔ لہذا خیالات کا آنا اور جانا برا نہیں، برے خیال کا ذہن میں لانا، اس کا جمانا اور لطف اندوز ہونا، یہ برا ہوتا ہے۔ تو بس آج ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنے ذہن سے ان خیالات کو توجہ ہی نہیں دیں گے، ان پر سوچنا ہی چھوڑ دیں گے۔